السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے یحییٰ خان کا دور حکومت، جو کہ 1969 سے 1971 تک کا جو دورانیہ ہے، اس میں رہا قریباً 3 سال. اس سے پہلے ہم نے جو لاسٹ ہمارا جو لیکچر تھا، اس لیکچر کے اندر ہم نے جنرل ایوب خان کے دور حکومت کے ذریعے لینڈ ریفارمز کہ ہم نے 8 پوائنٹس کو ڈسکس کیا تھا، اور جنرل ایوب خان کے بارے میں یہ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 10 سال کے قریب پاکستان کے اندر حکومت کی، اور اپنے ان 10 سالوں کے دورانیے میں بہت ساری ایسی ریفارمز انہوں نے لے کر آئے ملک کے اندر اور ان کو نافذ کیا، اور اس کی بنیاد پر انڈسٹریل فیلڈ کے اندر اور ایگریکلچرل فیلڈ کے اندر جنرل ایوب خان کے دور حکومت کے اندر بہت زیادہ ترقی ہوئی. اور آئین کے اعتبار سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تمام تر جتنے اختیارات سے وہ صدر پاکستان کے پاس تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کی عوام نے جنرل محمد ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی، اور رفتہ رفتہ یہ تحریک زور پکڑتی گئی، اور جب حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے، سو ایٹ دیٹ ٹائم ملک کے اندر ایک دفعہ پھر مارشل لا جنرل یحییٰ خان کی طرف سے نافذ کر دیا گیا، اور پھر جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 یعنی کہ 25 مارچ 1969 کو حکومت سنبھالی، اور ایٹ دیٹ ٹائم جو کانسٹیٹیوشن تھا 1962 کا، اس کو ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر مارشل لا نافذ کر دیا تھا. جنرل یحییٰ خان ملک کے اندر مارشل لا کو نافذ کرتے ہوئے ایک لیگل فریم ورک آرڈر لے کر آئے، جس میں آئندہ آنے والی ملک پاکستان کی حکمت عملی کو اس میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور لیگل فریم ورک آرڈر کا بیسک ایجنڈا عوام اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کو خاموش کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مناسب وقت کے لیے کچھ رولز بنائے گئے تاکہ عوام اور جتنے سیاسی قائدین ہیں ان کے اندر وقتی طور پر ایک ٹھہراؤ کو پیدا کیا جا سکے، اور ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھا جا سکے. سو صدر پاکستان جنرل محمد یحییٰ خان نے 1970 کے انتخابات کروانے کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر کا اعلان کیا. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم فردر ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اس میں پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اس میں ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ یہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے یہ 5 سال، اور جبکہ نیشنل اسمبلی کے اندر 5 ایئرس کی ڈیوریشن کے دورانیے میں جو کل تعداد ہے نشستوں کی وہ 313 فکس کی گئی. یاد رکھیے گا موجودہ دور کے اندر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر کل نشستوں کی تعداد 342 ہے، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم 313 اس کی جو ممبرس کی کل جو ہے وہ تعداد ہے، یہ اس کو فکس کیا گیا. سیکنڈ پوائنٹ اس کو جو ڈسکس کیا گیا وہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کی عمر کم سے کم 25 ایئرز اس کے لیے ہونا ضروری ہے، جبکہ کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو کہ پاکستان کا سٹیزن ہو اور وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہو، سو اس کے ووٹ کاسٹ کرنے کی جو عمر ہے وہ 21 سال سے کم نہ ہو، کیونکہ اگر 21 ایئر سے اگر اس کی عمر کم ہوگی تو اسے ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا. تھرڈ جو پوائنٹ تھا وہ اسی پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہی اس کو ڈسکس کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص
بیک وقت یعنی کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نشستوں پر انتخاب لڑ سکتا ہے، یعنی کہ ایک ہی شخص جو ہے مختلف ایریا سے مختلف حلقوں سے انتخابات لڑنے کے لیے اہلیت رکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ جی نیشنل اسمبلی کے اندر پولنگ کی جو ڈیٹ رکھی گئی وہ 5 اکتوبر تھی، جبکہ پروونشل اسمبلی کے لیے پولنگ کی جو ڈیٹ ہے یہ 22 اکتوبر 1970 فکس کی گئی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 کے اندر یہ ڈسکس کیا گیا کہ جو ملک کے اندر جو حکومتی سسٹم رائج کیا جائے گا یہ فیڈرل سسٹم ہوگا، اور فیڈرل سسٹم کے ساتھ ساتھ جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پاکستان کے تمام سٹیزنز کو دیے جائیں گے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اسی آئین کے تحت باقاعدہ طور پر جتنے اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن کی جائے گی، اور پروونشل جو ہمارے پاس انڈیپینڈنس ہے یا خود مختاری ہے، اس کا مکمل طور پر تحفظ کیا جائے گا اس میں سے۔ پوائنٹ نمبر 6 کے اندر جس چیز کو ڈسکس کیا گیا وہ یہ تھا کہ جوڈیشری کو ایک تو مکمل طور پر آزادی ہوگی، اور سیکنڈ اس کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا، یعنی کہ وداؤٹ اینی کائنڈ آف دا پریشر بائی دا رولنگ پارٹی اور اے اسپیسیفک پرسن اور اے اسپیسیفک آرگنائزیشن، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا پریشر جوڈیشری کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا اور جوڈیشری کا احترام کیا جائے گا۔ اس کا بیسک ایجنڈا یہ تھا کہ لوگ آزادانہ طور پر جوڈیشری اپنے فیصلے کر سکے، اور اسلام اور قرآن کی روشنی کے اندر ان فیصلوں کو کیا جا سکے، اور لوگ جوڈیشری کا بھی احترام کریں اور ان کی جانب سے ہونے والے فیصلوں کا بھی احترام کریں اس میں سے۔ پھر یہ کہا گیا جی عدلیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ پبلک کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے ان رائٹس کی مکمل طور پر حفاظت کرے گی، اور ان کے جو فیصلے ہوں گے، یعنی کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے گی ان فیصلوں کی پابندی سینٹرل گورنمنٹ بھی کرے گی، اور جتنے پروونسز ہیں وہ پروونسز بھی اس پر لاگو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ہیلپ آؤٹ لیں گے اس میں سے۔ پوائنٹ نمبر 7 جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی اس میں سے، کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ نے اس بک کے سٹارٹ میں ہی پڑھا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی وہ ہے جو اسلامی کانسیپٹس اور اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرتی ہے، قرآن اور سنت کے اوپر بیس کرتی ہے، اور 5 جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، جس میں نماز ہے، جس میں کلمہ طیبہ ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، اور جو نظام زندگی ہے اس نظام زندگی کو اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق ڈھالا جائے گا اور اسلام کو پروموٹ کیا جائے گا اس ایک اسٹیٹ کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فائنلائز کیا گیا کہ ملک پاکستان یا یہ جو پاکستانی ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کا جو سربراہ ہے جس کو پریزیڈنٹ کا نام دیا جاتا ہے، صدر کا نام دیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ کہا گیا جی مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ اگر ایز اے پریزیڈنٹ پاکستان کے لیے نامینیٹ ہوتا ہے، الیکشن لڑتا ہے، انتخاب جیتتا ہے، تو جیتنے کے لیے جو کنڈیشن آئین کی جانب سے عائد کی گئی تھی اس کنڈیشن کے اندر اس کا مسلمان ہونا ضروری کر دیا گیا اس میں سے، اور اگر وہ نان مسلم ہوگا تو ایسی سچویشن میں وہ ملک پاکستان کے اندر بطور صدر اپنی سروسز کو یا اپنے خدمات کو سر انجام نہیں دے سکتا اس میں سے۔ یہ 7 پوائنٹس ہیں جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر 8 9 اینڈ 10 اور 10 کے آگے جتنے پوائنٹس فردر اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز ہم کل ڈسکس کریں گے۔ یہاں تک کے لیے ہمارا لیکچر ہے، اس کو پریپیئر کیجئے، انشاءاللہ کل دوبارہ لیکچر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔